اس زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نہ صرف دین مبین اسلام کا حقیقی چہرہ حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امامت ہے ولایت ہے جو حقیقی دین مبین اسلام ہے اس کے دفاع کے لیے بھی کمر بستہ ہو جائیں کیونکہ اساس ہے بنیاد ہے امامت اگر اور سب سے زیادہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں توحید کے بعد تو وہ سب کس سے زیادہ امامت پر ہوتے ہیں توحید پر مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی رہتی ہے جو ملحدین کے اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ بیان کرتے رہتے ہیں بیان ہوتے رہتے ہیں آج ہم امامت کے اوپر جو طاہر القادری یا دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان اعتراضات کو دیکھیں گے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ امام کا منتخب کرنا خلیفہ کا منتخب کرنا وہ شورا کا کام ہے اجماع کا کام ہے لوگوں کا کام ہے لوگ جسے منتخب کرتے ہیں وہی رسول کا جانشین وہی خلیفہ میرے ساتھ تو ہے نا قبلہ تو میں نے کہا کہ آپ نے تھوڑی جلد بازی کر دی ہے ٹھہریے تھوڑا اس سے پہلے کہا کہ کس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں کسی بھی خلیفہ کو حکمران کو امام کو منتخب کرنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں 5واں کوئی نہیں سب سے پہلے کہ جس طرح آپ نے فرمایا لوگ اسے منتخب کریں وہی خلیفہ بن جائے وہی حکمران بن جائے وہی امام قرار پائے بعد از رسول وہی سب کا سربراہ قرار پائے دوسرے نمبر پر طریقہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے جو علماء ہیں وہ منتخب کریں وہی امام تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آ کر بیٹھ جائے کہے کہ ہاں بھائی میں ہی تمہارا امام میں ہی سب کچھ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خدا منتخب کرے یہ 4 طریقے ہو سکتے ہیں 5واں کوئی طریقہ ہی نہیں پہلا طریقہ پر آ جائیں کہ لوگ منتخب کریں جس طرح ہمارے ہاں جمہوریت ہے پھر تو نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ حکومت پر آ جاتے ہیں اگر لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیا جائے تو لوگ اس طرح کے لوگ جس کے پاس دیکھیں گے پیسہ زیادہ ہے اسی کو منتخب کر لیں گے جس کے پاس دیکھیں گے کہ یہ ظالم ہے جابر ہے اسی کو ووٹ دے دیں گے کوئی بھی شخص مسلط ہو سکتا ہے جو عوام کے نہ صرف حقوق غصب کرے گا بلکہ خود عوام پر ہی ظلم ڈھائے گا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء منتخب کریں جو دانا دانشور دنیا کے دانشور جمع ہوں اور کہیں کہ بھائی یہ بندہ سب سے اچھا ہے اسی کو منتخب کر دیں اس میں اگرچہ پہلے کی نسبت خطرہ کم ہے کون سا خطرہ کم ہے کیونکہ علماء جس کو منتخب کریں گے وہ آٹے سے بال نکالیں گے ہر طرف سے اینگل سے دیکھیں گے یہ کس طرح ہے اس کی علمی صلاحیت کیا ہے کس طرح ہے لیکن پھر بھی اس میں غلطی کا امکان ہے ایک بندے کو 1000% وہ درست سمجھ رہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی خطا کار کوئی دنیا میں ڈھونڈے نہ ملتا ہو بھئی ہمارے سامنے ہے عبد الملک بن مروان حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا اسے مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا دن رات مسجد میں پڑھا رہتا تھا اس کا عشق شغب شوق محبت مودت سب کچھ قرآن پاک کے ساتھ تھی جب حکم میں اسے آرڈر ملا کہ آپ حکمران بن گئے ہیں ایک مرتبہ قرآن کو زور سے جیسے پڑھ رہا تھا سامنے تھا دیکھیں اس کے اندر کا وہ خباثت اس نے اٹھایا قرآن پاک کو اور زور سے دیوار پر دے مارا اور پھر اس نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی قرآن پاک پر اور کہا ھذا فراق بینی و بینک تمہارا اور میرا راستہ ساتھ یہاں تک تھا اب یہاں سے تمہارا راستہ جدا ہے میرا راستہ جدا ہے لوگ جس کو منتخب کریں اس طرح کا جس کو صحیح سمجھ رہے ہوں حقیقت میں اس جیسا کوئی خبیث نہ ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خود مسلط ہو جائے جس طرح فرعون تھا پھر تو وہ کام بھی وہی فرعون والے کرے گا نا یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم پھر نہ ہی لوگوں کی جان محفوظ رہے گی نہ ہی عزت محفوظ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خدا منتخب کرے کہ بولا توجہ ہے میری طرف خدا منتخب کرے اور خدا جسے منتخب کرے گا اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے
وہ لوگوں کی ضروریات بھی جانتا ہے، جس کو منتخب کرے گا اس کی نفسیات کو بھی پہچانتا ہے، اس سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ اعتراض عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ رسول کا خلیفہ، رسول امت کے حوالے کر کے۔ میں نے کہا کہ یہ چاروں طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ اللہ منتخب کرے، اور یہاں پر لازم ہے خدا پر کہ خدا ہی منتخب کرے۔ کیوں؟ سورہ مبارکہ لیل آیت نمبر 12 اور 13 ارشاد رب العزت ہوا ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں تمہاری دنیا اور آخرت ہے۔ بھائی جب خداوند عظیم ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے تو یہ ذمہ داری کیا رسول اللہ تک تھی فقط؟ کیا اس سے آگے اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا اللہ لوگوں کی ہدایت کرتے اتنا تھک گیا ہے کہ بھئی ابھی تک میں تمہاری ہدایت کر رہا تھا، اب میں تھک گیا ہوں، اب میں چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہوں، اب تم جانو تمہارے کام جانے میں ہادی نہیں بھیجوں گا۔ سن معقول ہی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہادی بھیجنا میرے اوپر ہے، میرا کام ہے ہادی بھیجنا۔ تو سوال ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہادی کون ہے؟ اگر ہادی نہیں ہے تو خداوند عظیم کی طرف سے معاذ اللہ کوتاہی لازم آتی ہے۔ ٹھیک ہے امت گنہگار ہو جاتی ہے، لیکن کتنی بھی گنہگار امت کیوں نہ ہو جائے، یہ امت محمدیہ بنی اسرائیل سے زیادہ خطا کار نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بنی اسرائیل والے وہ تھے جو ایک دن میں 100 انبیاء کو ذبح کر کے قتل کر کے اس طرح اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے جس طرح انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن جو یہ امت ہے کم از کم اہل بیت رسول کا احترام نہ کیا ہو، جو بے ذات نبی ہے، خود رسول اللہ ہے، اس کی تو عزت تھی، اس کو تو عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے۔ لہذا جو اتنے بدتر ہوں ان کی طرف خداوند عظیم ہادی بھیجتا ہو، بار بار وہ قتل کرتے رہتے ہوں، نبی بھیجتا رہتا ہو، اور جنہوں نے عزت کی ہو ان کی طرف کو بالکل چھوڑ دیا ہو۔ ہادی بھیجنا اللہ کا کام ہے، اگر نہیں بھیجتا خداوند عظیم پر اعتراض لازم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ذات پہ۔ دوسرے نمبر پہ کہ بھائی دیکھیں امام اور امت کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ امام کو امام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، سب اسی کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ امت کو امت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے، مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے، اس لیے امت وہ مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، اسی لیے امام۔ پھر کہنے لگے کہ بھائی رسول اللہ کے بعد خلیفہ وہ ہوگا جس کے پاس حکومت ہوگی تاکہ اس کے اوامر نافذ ہو، اور علی مولا کے پاس ظاہراً خلافت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بلا فصل علی خلیفہ تھے، لیکن روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے رسول کے علم کے وارث علی تھے۔ علی روحانی خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن دنیاوی ظاہری خلیفہ کوئی اور ہے۔ میرے ساتھ تو ہے نا، ظاہری کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے حکومت معیار قرار دیا ہے کہ بھئی جو خلیفہ ہوگا، جو رسول کا جانشین ہوگا، اس کے پاس حکومت ہوگی۔ آپ اپنے اس معیار پر قائم رہیے گا کہ جس کے پاس بھی حکومت ہو وہ خلیفہ ہے، جس کے پاس حکومت نہیں، جس کے اوامر نافذ نہیں، وہ خلیفہ نہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ذرا یہ تو بتائیے، نص قرآنی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہارون موسیٰ کا خلیفہ ہے، یا ہارون خلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا ہے خلیفہ۔ کچھ دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے حضرت ہارون کو چھوڑ کر سامری کو لے لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب ذرا یہ بتائیے، لوگ مان نہیں رہے، حکومت ہے، اقتدار ہے سامری کے پاس،
تو اب بتائیے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری یا اس کا بچڑا خلیفہ بن گیا؟ جس طرح اوامر نافذ نہ ہونے کے باوجود، اقتدار نہ ہونے کے باوجود، نص قرآنی کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں، اسی طرح علی مولا فرش نشی ہو پھر بھی عرش نشی والوں کے خلیفہ ہیں۔ پھر کہا کہ علی کے مولا کے پاس حکومت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے شیخ صدوق کی کتاب ہے الخصائص، اس میں ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور ان کے دور میں دین غالب رہے گا، اور آپ کے جو امام ہیں وہ ان کے پاس حکومت ہی نہیں تھی، جب حکومت نہیں ہے تو دین غالب کس طرح؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اللہ کہتا ہے میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نزدیک غالب دین کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک غالب دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اکثریت تو یہود عیسائیوں کی ہے، دنیا میں غلبہ تو ان کا ہے، سپر پاور تو وہ ہے، اقتصادیات پوری کی پوری یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی دین اللہ کا اسلام ہے لیکن غلبہ مسیحیوں کا ہے، غلبہ یہودیوں کا ہے۔ کہاں نہیں ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ غلبہ اسلام کا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اگرچہ ظاہراً یہ مسلط ہے، یہ قابض ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا والے قابض آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، علی مولا اور وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ واہ 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 کیا کہنا۔ میں نے کہا چلیں مان لیتے ہیں، ابھی آپ کی تشفی نہیں ہوئی۔ نمرود کون ہے؟ اب بتائیے جب الہی کوئی نمائندہ موجود ہو، الہی نمائندے کے ہوتے ہوئے کیا کسی غیر کے لیے حق ہے کہ وہ خلافت پر راج کر بیٹھ جائے، حکومت کرے؟ اب بتائیں اللہ کا نبی موجود ہو، کیا کسی نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو حق ہے کہ وہ حکومت چلائے؟ کہا کہ نہیں، جب اللہ کا نمائندہ ہے تو حق سب سے زیادہ اس کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو پھر آپ نے اور بھی آسان کر دیا، جب اللہ کا نمائندہ ہو تو جو خطا کار ہے، جو امتی ہے، جو عوام ہے، کیونکہ نبی وہ ہے، سردار وہ ہے، سلوات پڑھیے آل محمد کی ذات میں نے کہا اگر کوئی آ جائے تو؟ کہا کہ غاصب۔ میں نے کہا آسان ہے پھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لیے اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے میرے نبی میرے خلیل ابراہیم تو امام ہے، یہ پوری کی پوری انسانیت تیری رعایا ہے، تیری امام ہے، تیری مقتدی ہے، تیرے معموم ہے۔ امام ابراہیم، پوری انسانیت، عوام، رعایا، مقتدی، معموم۔ ذرا یہ بتائیے امام کے ہوتے ہوئے نمرود تخت پر بیٹھا ہے، اوامر نمرود کے نافذ ہیں، آپ کے معیار کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا جانشین نمرود بنتا، نہ کہ ابراہیم۔ بھئی آسان ہے نا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وہی ہوگا جو جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، حکومت تو نمرود کے پاس ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم کا کوئی بھی کہنا نہیں مان رہا، حتیٰ کہ اپنا جو سگا چچا ہے وہ کہنا نہیں مان رہا، گھر والے کہنے نہیں مان رہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر کوئی بھی نہ مانے لیکن مجھے اللہ نے امام بنایا ہے تو تجھ کو بنایا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح اگر کوئی بھی نہ مانے پھر بھی جس طرح ابراہیم نبی ہے اس طرح علی امام ہے۔